بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کانا صدیقا نبیّا، حضرت ابراہیم کے متعلق آ گیا کہ وہ تھے صدیق نبی، صدیقا نبیّا، اور ساتھ میں نے اس پہ پوری عبارت لکھی ہے البار المحیط کی بھی کہ ہر پیغمبر سچا ہوتا ہے، ہر نبی سچا، صرف حضرت ابراہیم کی بات نہیں، پیغمبر کے لیے صدق لازم ہے۔ فَأَمَّا النبی، نبی کا معنی بھی لکھا ہے، اور اس سے پہلے یہ پورا حاشیہ پڑھ لیں، خلاصہ یہ کہ تمام اہل سنت والجماعت کا قطعی دلائل سے واضح عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام یہ معصوم ہیں، اور بالخصوص کذب اور جھوٹ سے تمام انبیاء کو معصوم ماننا یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کسی ایک نبی کو بھی جھوٹا کہے وہ آدمی مرتد ہے، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو ہے اصولی مسئلہ۔ اب بخاری شریف میں ایک حدیث آئی، یہ جو پرچی آپ کی ہے، کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، ثلاثہ کذبات، یہ معروف حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کا جو ظاہر ہے وہ صریح طور پہ قرآن اور عصمت النبی، عصمت خلیل، اور اصول اہل سنت، جو اہل سنت کا اصولی مسئلہ ہے، تو ظاہر قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے اس حدیث کا ظاہر، اور عصمت النبی کے بھی صریح خلاف ہے اس کا ظاہر، اور نمبر 3 اصول اہل سنت، اس کے بھی صریح مناقض اور خلاف ہے۔ اس لیے ذرا بات ذہن میں رہے تو، اور یہ ہے بھی خبر واحد۔ خبر واحد کا ضابطہ یہ ہے کہ جب وہ کتاب اللہ کے صریح خلاف ہو، یا اصول اہل سنت کے، یا جیسے میں نے پہلے بتایا پیغمبر کی عصمت قطعی ہے، اس کے خلاف ہوگی، تو اب 2 ہی رائے ہوں گی، یا تو اس خبر واحد میں تعویل ہوگی اگر ہو سکے، اگر نہیں ہو سکتی تو پھر خبر واحد کو چھوڑنا ہوگا اور کتاب اللہ اور قطعیات پہ عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ تو ہے تمہید۔ اب یہ جو ثلاثہ کذبات والی روایت ہے، اس کا ایک جواب تو دیا ہے امام رازی نے۔ امام رازی تو صاف انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ خلیل کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے بہتر ہے کہ راویوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے۔ تو گویا انہوں نے وہ دوسرا اصول اپنایا امام رازی نے کہ یہ کتاب اللہ کے مقابل اصول کے مقابل ہے، اس لیے امام رازی رحمہ اللہ نے اس روایت کو زبردست طریقے پہ رد کیا، اور الفرقان آگے جو مقام آ رہا ہے اس میں امام رازی کی وہ عبارت بھی موجود ہے، وہ بعد میں نکال لینا۔ ہمارے نزدیک اس کی ایک تعویل بن سکتی ہے، اور اچھی تعویل ہے، باقی تو خواہ گپ شپ ہے۔ وہ اگر آپ توجہ کریں تو وہ معنی میں کر دیتا ہوں، آپ کے الفرقان میں نے لکھا ہے، یہاں لکھا ہوا موجود ہے، ایک قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی، اور ایک توجیہ میں نے وہاں لکھی ہے، وہ ذرا توجہ ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ثلاثہ کذبات میں پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ کذب کا اطلاق کس چیز پہ ہے۔ تو کذب کا اطلاق جو ہے وہ 3 چیزوں پہ ہوتا ہے۔
کلام عرب میں اور قرآن و حدیث میں بھی ہوا، ایک کذب کا اطلاق ہوا خطا پر، خطا پر، ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں خطا کی دل نے جو اس نے دیکھا، ما کذب الفؤاد، تو جہاں کذب کیا ہے؟ خطا کے معنی میں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم کا وہ فرمان جو فاطمہ بنت قیس کے بارے میں تھا کہ یہ لا نال اللہ کیا تھا وہ کہ ہم لا ندعو کتاب ربنا بسنت نبینا بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے پہ ہم کتاب اللہ کو اور سنت محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آگے لفظ آ رہا ہے الصدقۃ، جس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ نہیں ہے، جا مانا خطا کی ہے، جس نے صحیح یاد رکھا یا خطا کی، تو یہ کذب بے معنی خطا، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا معنی کذب کا وہ ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی وہ قریب الفہم ہو اور دوسرا معنی ذرا بعید الفہم ہو، اور متکلم جب وہ کلمہ بولے اس کا مراد معنی ہو بعید والا اور مخاطب اس کو سمجھے قریب والا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ توریہ۔ اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ثلاثہ کذبات، وہ تین کیا چیزیں ہیں، تو وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، کوئی باہر کی بات نہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم نے کہا انی سقیم، تو اس کا کیا معنی؟ میں بیمار ہوں۔ تو اب اس کے دو معنی ہیں، ایک سقیم کا معنی ہے کہ مجھے سر درد ہے، بخار ہے، مرض ہے، بیمار ہوں، اور دوسرا معنی ہے کہ مجھے ٹینشن ہے تمہارے ان حضرات کی، اور میں اس تمہارے شرک کے اڈے کی وجہ سے ذرا پریشان ہوں۔ تو سقیم کے دو معنی، تو وہاں حضرت ابراہیم کا مقصد تھا یہ ٹینشن والی بات، اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت کو کوئی بخار شخار ہے۔ اسی طرح کبیرکم، وہاں پر بھی ذو معنی جین لفظ ہے، انہیں پوچھا کہ کس نے ان بتوں کا خاتمہ کیا، تو حضرت نے فرمایا بڑے سے پوچھو۔ تو وہاں پر بھی جتنی توجیہات ہیں سب وہ اسی پہ ہیں کہ اس لفظ کے معنی میں بھی وہی توریہ آ رہا ہے۔ تو ثلاثہ کذبات والی روایت، یہ جھوٹ خلاف الواقع جو آپ بولتے ہیں اور مختصر معنی میں پڑا ہوا ہے، اور اردو میں اسے جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ توریہ، اور یہ صدیق نبیہ کے بالکل موافق ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ زندگی میں انہوں نے توریہ بھی صرف 3 مرتبہ کیا، تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہیں؟ تو اس معنی پہ یہ صدیق نبیہ کا کوئی معارضہ نہیں رہتا، اور حضرت ابراہیم کی سچائی بھی باقی ہے، اصول بھی باقی ہے، روایت کا بھی معنی آ گیا۔ تو جہاں تک ہمیں صحیح معامل ملے گا تو اس معامل پہ اور اس تعبیر پہ ڈالنا، اس کو تعبیر صحیح کہتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک ثلاثہ کذبات کیا ہیں؟ وہ توریہ ہے، توریہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ بعض حضرات سے جہاں بہت بڑی غلطی ہوئی اور انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا دین کے لیے، ماشاءاللہ، تو پھر سارے مولویوں نے جھوٹ بولنے شروع کر دیے دین کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کی پھر تو سنت بن گئی۔ تو یہ جو توجیہ ہے اس پہ آپ غور کر لیں، ہم اس پہ مطمئن ہیں، اور اس حدیث کا یہی معنی ہے، کیونکہ اس حدیث کا اگر بالکل انکار کرو گے نا، وہ 3 مقام 2 تو قرآن میں موجود ہے، تو وہاں پر بھی توجیہات کرنی ہے اور اس کا صحیح معنی کرنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ اس فرار کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو
تو امام رازی رحمت اللہ علیہ وہ ذرا بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے زبردست چھکا لگایا جہاں، اور راویوں پہ بھی گرم ہوئے اور غصہ بھی کیا. تجھے بھی اچھا ہے، دینی غیرت ہے. تعجب تو ان پہ ہے جو روایت کے پیچھے پڑھ کے حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور چونکہ روایت اور انہیں کوئی صحیح تعویل بھی معلوم نہیں ہے، ان لوگوں پہ تعجب ہے. تو بہرحال اس ثلاثہ کذبات والی روایت کا یہی مفہوم متعین ہے کہ جہاں کذب بمعنی توریہ ہے، اور یہ صدیقن کی معارض نہیں ہے بلکہ اس کے کیا ہے، موافق اس معنی پر. اب جی چلیں، اب ذرا بولتے اور چلتے جائیں.